جماعت نومی کے تمام طلباء کو میری طرف سے آداب۔ میں آپ کا معلم یعنی آپ کا استاد عرفان کٹوچ آپ سے آڈیو لیکچر کے ذریعے مخاطب ہو رہا ہوں۔ آج میں آپ کو جماعت نومی کا اردو آن لائن پڑھانے جا رہا ہوں۔ تمام طلباء اپنی اردو کی کتاب لے کر ایک علیحدہ کمرے میں تشریف فرما ہو جائیے اور صفحہ نمبر 121 کھولیں۔ آج ہمارا عنوان غزل ہے اور میں آپ کو لفظ غزل کا تعارف کرواؤں گا، یعنی یہ غزل کیا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہے اور یہ کس زبان کا لفظ ہے۔ آئیے غزل کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات، کچھ لوگ اردو کو بہت آسان سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اردو جو ہے ایک بہت سخت زبان ہے۔ یہاں پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، عرض کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ نہیں ہے کھیل آساں، یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے، کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے۔ آئیے ہم غزل کا آغاز کرتے ہیں۔ غزل جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں محبوب سے باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کے متعلق باتیں کرنا، محبوب کے حسن و جمال کو بیان کرنا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے غزل میں عشق و محبت کی باتیں بیان ہوتی ہیں۔ غزل میں زیادہ تر ہجر، تنہائی اور درد مندی کی باتیں بیان ہوتی ہیں اور ہر شعر کا مضمون الگ ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ غزل میں اور طرح کے مضامین بھی داخل ہوتے گئے اور آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ غزل میں تقریباً ہر طرح کی باتیں بیان ہو سکتی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ غزل آج بھی اردو کی سب سے زیادہ مقبول صنف سخن ہے۔ غزل جو ہے ایک مشہور صنف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ غزل کی ابتدا قصیدے سے ہوئی۔ غزل کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ قصیدے سے۔ قدیم عربی شاعری میں قصیدے کے شروع میں کچھ اشعار معشوق کی یاد میں یا موسم بہار کی آمد وغیرہ پر لکھے جاتے تھے۔ قدیم عربی شاعری میں جو ہے جب موسم بہار کا آتا تھا یا معشوق کی یاد میں جو ہے کچھ اشعار لکھے جاتے ہیں، ان اشعار کو تشبیب کہا جاتا ہے۔ تشبیب کے مضامین پر مبنی اشعار قصیدے کے علاوہ آزادانہ طور پر بھی کہے جاتے ہیں۔ اس طرح سے غزل وجود میں آئی۔ اب میں آپ کو غزل کے اندر جو کچھ شعری اصطلاحات ہوتے ہیں ان سے روبرو کرواؤں گا، یعنی آپ کو ان سے واقف کرواؤں گا۔ شعری اصطلاحات سے مراد وہ لفظ جس کے کوئی خاص معنی کسی علم یا فن وغیرہ کے ماہرین نے یا کسی جماعت نے مقرر کر لیے ہوں۔ آئیے جانتے ہیں یہ شعری اصطلاحات۔
کیا ہیں؟ نمبر 1، نمبر 1، شعری اصطلاحات کا پہلا جو حصہ ہے وہ ہے قافیہ، دوسرا ردیف، تیسرا ہم بہر، چوتھا مطلع، پانچواں حسن مطلع، چھٹا مقطع، ساتواں غیر مردف، آٹھواں غزل مردف۔ قافیہ کے معنی یعنی پیچھے آنے والا۔ قافیہ کے معنی کیا ہے؟ پیچھے آنے والا۔ ردیف کے معنی ہے گھوڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، یعنی جب ہم گھوڑے پہ کوئی آدمی اگر بیٹھتا ہے تو اس کے پیچھے جو بیٹھا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ردیف بھی کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے۔ آئیے وضاحت کرتے ہیں پہلے قافیہ کی۔ قافیہ سے مراد اشعار کے آخر میں آنے والے ہم آواز یا ہم وزن الفاظ، لیکن ردیف سے پہلے آتے ہوں قافیہ کہلاتے ہیں۔ اب میں آپ کو ردیف اور قافیہ کے بارے میں ایک شعر پڑھوں گا اور پھر اس شعر کے اندر جو ردیف ہو وہ بھی بتاؤں گا اور جو قافیہ ہو وہ بھی بتاؤں گا۔ بچوں، اب میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں۔ اس شعر کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا قافیہ کیا ہے اور ردیف کیا ہے۔ عرض کیا ہے، ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا۔ تو بچوں یہ شعر ہے، اس میں آپ کو بتاؤں گا قافیہ کیا ہے اور ردیف کیا ہے۔ اس شعر میں پہلے مصرے میں جو نام اور دوسرے مصرے میں تھام، نام تھام یہ قافیہ ہے، اور جو نام اور تھام کے آگے آ رہا ہے لیا لیا یہ ردیف ہے۔ تو بچوں ردیف اور قافیہ کے بیچ میں فرق معلوم ہو گیا آپ کو؟ اب چلتے ہیں ہم ردیف کا ڈیفینیشن آپ کو بتانا جا رہا ہوں میں اب۔ ردیف سے مراد وہ مستقل کلمہ یا کلمات جو اشعار کے آخر میں بار بار آتے ہیں، جیسے ہم نے جو اوپر شعر پڑھا، اور اشعار جو ہے شعر کی جمع ہے۔ ایک شعر کو ہم کہیں 2 مصروں سے مل کے ایک شعر بنتا ہے، اور 2 3 4 شعر سے مل کے اشعار بنتے ہیں۔ شعر کی جمع اشعار ہے۔ اب ہم نے ردیف جو آپ کو اس شعر میں کہا میں نے لیا اور لیا، یہ ردیف کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے کچھ ایسے کلمات ہیں جو شعر کے آخر میں بار بار آتے ہیں، جیسے اوپر والے میں بھی لیا اور نیچے والے مصرے میں بھی لیا لیا۔ اب ہم نمبر 3 ہم بہر کی طرف چلتے ہیں۔ جو غزل توازن میں لکھی جائے اسے ہم بہر کہتے ہیں۔ جس غزل میں توازن میں لکھی جائے، جیسے برابر آواز آئی اس میں، جیسے نام تھام لیا لیا، ایسے ایسے یہ توازن میں لکھی جائے تو اسے ہم بہر کہتے ہیں۔ نمبر 4 غزل یا قصیدے کا پہلا شعر۔ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں مطلع کہلاتا ہے۔ چوتھا نمبر تھا یہ ہمارا مطلع۔ ہم بہر کے بعد چوتھے نمبر پر مطلع، اور مطلع کی ڈیفینیشن
یہ ہے غزل یا قصیدے کا پہلا شعر. غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں مطلع کہلاتا ہے. ابھی جو میں نے اوپر شعر پڑھا اس کا پہلا مصرع اور دوسرا مصرع یہ جو ہم قافیہ اور ہم ردیف تھے، اس دونوں مصروں میں قافیہ بھی تھا ردیف بھی تھا، اس لیے یہ شعر مطلع ہے. کیوں ہے مطلع؟ جیسے نام تھام، لیا لیا، قافیہ بھی ہے اور ردیف بھی ہے، اس میں دونوں چیزیں ہیں، قافیہ بھی ہے اور ردیف بھی ہے. قافیہ ہے نام اور تھام، ردیف ہے لیا لیا، اس لیے یہ مطلع ہے. اس شعر میں قافیہ بھی ہے ردیف بھی ہے، اس لیے یہ شعر مطلع ہے. 5ویں نمبر پہ ہمارا آتا ہے حسن مطلع. حسن مطلع سے مراد اگر ایک غزل میں ایک سے زیادہ مطلع ہو، ایک سے زیادہ مطلع ہو، ان میں سے جو مطلع زیادہ خوبصورت یا پیارا ہو اسے حسن مطلع کہتے ہیں. جس غزل میں بہت سارے مطلع ہوں لیکن جو مطلع سب سے زیادہ خوبصورت ہو اسے حسن مطلع کہتے ہیں. مقطع غزل یا قصیدے کا آخری شعر. اب ہم بات کرتے ہیں کس کی؟ مقطع کی. مقطع سے کیا مراد ہے؟ مقطع غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں. اسے مقطع کہتے ہیں. آئیے اب میں آپ کو مقطع سے آشنا کرنا چاہتا ہوں، یعنی واقف کرانا چاہتا ہوں مقطع کیا ہے. ایک شعر پڑھ کے میں آپ کو مقطع کی وضاحت بتاؤں گا. اس شعر میں مقطع کیا ہے؟ تھا وہ تو رش کے حور بہشتی ہمیں، میں میر سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا. یعنی مقطع اس شعر کو کہیں گے، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. جیسے یہ میں نے ابھی شعر پڑھا آپ کے سامنے، اس میں میر تقی میر کا نام آیا، تو اس میر نے جو ہے اپنا نام ظاہر کیا ہے. یہاں پہ تخلص، نام نہیں ظاہر کیا، تخلص جو میر رکھا ہے اس شعر میں میر نے اپنا تخلص بیان کیا ہے، تو یہ شعر مقطع ہے. کیوں ہے مقطع؟ کیونکہ شاعر جو ہے غزل کے آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، وہ مقطع کہلاتا ہے. اب ہم 7ویں نمبر پہ جاتے ہیں غیر مردف میں. غیر مردف سے کیا مراد ہے؟ غیر مردف وہ غزل جس میں ردیف کا استعمال نہ ہو، صرف قافیہ کا استعمال ہو، اسے غیر مردف کہتے ہیں. جس غزل میں ردیف کا استعمال ہو، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ردیف کیا ہے اور قافیہ کیا ہے. جس غزل میں ردیف کا استعمال نہ ہو، صرف ردیف کا، کس کا استعمال نہ ہو؟ ردیف کا. صرف قافیہ کا استعمال، ردیف کا استعمال نہ ہو لیکن قافیہ کا استعمال ہو، اسے غیر مردف کہتے ہیں. اب آتا ہے غزل مردف. اس کی وضاحت یوں ہے، جس غزل میں ردیف ہوتے ہیں اس سے غزل مردف کہا جاتا ہے. جس غزل میں صرف ردیف ہوتے ہیں اسے غزل مردف کہا جاتا ہے. تو بچوں، یہ تھا آج ہمارا عنوان غزل. کل میں آپ کو غزل کے شعر یعنی غزل کے اشعار جو ہیں ان کی تشریح کیسے کی جاتی ہے، اور تشریح کرنے سے پہلے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے،
یعنی حوالہ بھی دینا ہوتا ہے اور وضاحت بھی کرنی ہوتی ہے۔ کل میں آپ کو اردو کے اشعار کے یعنی غزل کے اشعار کے بارے میں وضاحت کروں گا۔ تو امید ہے آپ کو غزل کے بارے میں سمجھ آ چکی ہوگی کہ غزل کیا ہے۔ تو بچوں، جو آج میں نے آپ کو اس کے بارے میں لیکچر دیا، آپ اسے توجہ سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اپنی اردو کی کتاب سامنے رکھ کے، اور جو باتیں میں نے آپ کو اس آڈیو لیکچر میں کہی ہیں ان کو گہرائی سے سنیے، گہرائی سے سنیے، یعنی پورا ذہن استعمال کرنا ہے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ شکریہ۔ جماعت نومی کے تمام طلباء کو میری طرف سے آداب۔ میں آپ کا معلم یعنی آپ کا استاد عرفان کٹوچ آپ سے آڈیو لیکچر کے ذریعے مخاطب ہو رہا ہوں۔ آج میں آپ کو جماعت نومی کا اردو آن لائن پڑھانے جا رہا ہوں۔ تمام طلباء اپنی اردو کی کتاب لے کر ایک علیحدہ کمرے میں تشریف فرما ہو جائیے اور صفحہ نمبر 121 کھولیں۔ آج